وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعت منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج انشاءاللہ تعالی کتاب القواعد الاربعہ کی آخری کلاس ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم نے پڑھا ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مؤلف رحمہ اللہ نے تیسرا قاعدہ شروع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنے تو مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کا شرک کر رہے تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ ایسے تھے جو انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، کچھ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کافر کہا، تفریق نہیں کی اور سب سے قتال کیا. سب کو کافر کہا اور سب سے قتال کیا. اب مؤلف رحمہ اللہ وہ آیات لے کر آ رہی ہے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے. فرماتے ہیں: ودلیل الشمس والقمر قوله تعالی. اس بات کی دلیل کہ لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. تم نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو سورج کو سجدہ کرتے تھے اور ایسے لوگ تھے جو چاند کو سجدہ کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس سے منع کر دیا. سجدہ کس کو کرو پھر؟ فرمایا: واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سجدہ اس کو کرو جس نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے، چاند کو بھی پیدا کیا ہے، کیونکہ جو پیدا کیا گیا ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اس لیے اللہ رب العالمین جو عبادت کے لائق ہے اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے. تو جو پیدا کیا گیا ہوتا ہے یا جو کسی اور کو پیدا کرے، یعنی اپنے آپ سے اس سے کوئی جنا ہو یا وہ کسی کو جنے یا وہ کسی سے جنا ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا: واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. فرماتے ہیں: ودلیل الملائکۃ قولہ تعالی ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے؟ فرمایا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا انبیاء کے بارے میں کہ نبی کبھی بھی آپ کو اس بات کا حکم نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ کہ آپ فرشتوں کو والنبیین یا دیگر انبیاء کو اربابا اپنا رب بنا لو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. بھلا اسلام لانے کے بعد نبی کفر کی دعوت دے سکتے ہیں؟ تو نبی کبھی بھی یہ نہیں کہے گا فرشتوں کی عبادت کرو، انبیاء کی عبادت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہیں گے. پھر فرمایا: ودلیل الانبیاء قولہ تعالی. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ لوگ انبیاء کی عبادت کرتے تھے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ. اور جب اللہ رب العالمین فرمائیں گے: یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنا الہ اور معبود بنا لو؟ گویا
اس زمانے میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ تو اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس چیز کا مجھے حق ہی نہیں میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو جانتا۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے یہ بات نہیں کہی۔ تو انبیاء کبھی بھی شرک اور کفر کی دعوت نہیں دیتے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے نفس میں کیا ہے اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے، تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک غیب کو جاننے والا تو ہی ہے۔ پھر فرمایا ودلیل الصالحین قولہ تعالی، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ لوگ نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے؟ فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ فرمایا اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں نا، نیک لوگوں کو پکارتے ہیں، نیک لوگوں کی اپنی کیا حالت ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ نیک لوگ خود اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ جو نیک لوگ خود اللہ کی قربت کا ذریعہ تلاش کر رہے ہوں، بھلا ان کو پکارا جا سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہو اللہ کا، وہ آپ کو کیا اور مجھے کیا دے سکتا ہے؟ فرمائے نیک لوگ تو خود ہی محتاج ہیں اللہ کے، اس کی قربت کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت ان انسانوں کے بارے میں آئی ہے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ فرمایا کہ بھئی تم جنوں کی عبادت کرتے ہو، وہ جن خود اللہ کی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، خود وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا ودلیل الاشجار والاحجار قولہ تعالی، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ درخت اور پتھر ان کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا تم نے نہیں دیکھا لات کو اور عزیٰ کو؟ لات کیا ہے؟ لات اصل میں ایک آدمی کا نام ہے جو حاجیوں کو حج کے موسم میں، حج کے سیزن میں ستو گھول کے پلایا کرتا تھا، نیک آدمی تھا، ستو گھول کے پلایا کرتا تھا، یہ اس کی نیکی ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا تو عاکفوا علی قبرہ، اس کو دفنایا، اور اس کو دفنا کر اس کی قبر پہ جو ہے نا مجاور بن کے بیٹھ گئے۔ شروع میں مجاور بن کے بیٹھے، آہستہ آہستہ پھر اسی قبر والے کی عبادت شروع ہوگی، اسی قبر والے کی عبادت شروع ہوگی، قبر کی عبادت شروع ہوگی۔ افرأیتم اللات والعزى، تو اس کی قبر پر انہوں نے ایک سفید رنگ کے پتھر بھی کھڑے کیے، اس پہ چادریں بھی چڑھائیں۔ تو یہ چادر چڑھانے والا شرک کوئی آج کا نیا ایجاد نہیں ہے، یہ اسی زمانے میں یہ چادریں چڑھانا جو ہے نا شروع ہو گیا تھا۔ چادریں چڑھائی، مجاور بنے، باقاعدہ سجادہ نشین بنے وہاں پر۔ ومناة الثالثة الأخرى، منات کیا ہے؟ یہ مکہ کے قریب ایک علاقہ ہے جسے قدیت کہتے ہیں یا مشلل کہتے ہیں، وہاں پر یہ بت تھا جسے مدینہ کے جو باسی تھے، اوس اور خزرج قبیلے، انصاری صحابہ مسلمان ہونے سے پہلے، یہ ان کا خاص بت تھا منات۔ اور عزیٰ یہ ایک درخت کا نام ہے، یہ ایک درخت کا نام ہے۔ تو بتوں کی، درختوں کی، انبیاء کی، نیک لوگوں کی، فرشتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے تفریق نہیں کی۔ یہ ایک انتہائی اہم قاعدہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا شرک تو چلو لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے، صرف کتابوں کے اندر ہی ہے، یا اتنا لوگ نہیں جانتے ان کے شرک کو، تو چلو یہ ان کو ہم اچھا سمجھ لیتے ہیں، اور جن کے شرک کو سب لوگ جانتے ہیں تو انہیں ہم برا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تفریق درست نہیں۔ جو مشرک ہے وہ ایک ہی پڑلے میں آئیں گے، ایک ہی پڑلے میں۔ ہاں شرک کچھ نہ کچھ شرک زیادہ برا اور کچھ شرک برائی میں اس سے کم ہو سکتا ہے، وہ اگلے قاعدے میں ہم آئیں گے۔
کہتے ہیں اس کی ایک اور دلیل حدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر، کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے حنین کی طرف، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، نئے نئے لوگ انہوں نے شرک کو چھوڑا تھا، نیا نیا انہوں نے بتوں کو چھوڑا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں حنین کی طرف جہاد کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، راستے میں کیا دیکھا جی؟ ایک درخت ہے، اور مشرکین یعکفون عندها، اس کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، بیٹھے ہوئے اس کے پاس اعتکاف کیا ہوا ہے، مجاور بنے ہوئے، اور اپنے اسلحے کو اس درخت پہ لٹکایا ہوا ہے، اس نیت سے، اس عقیدے سے کہ ان اسلحے میں برکت پڑے گی، یہ اسلحے تیز ہوں گے، اپنے دشمنوں کے خلاف ہمارے کام آئیں گے۔ وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، اس درخت کا نام تھا ذات انواط۔ تو صحابی کہتے ہیں ہم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کی ایک ذات انواط ہے جس سے وہ برکت حاصل کرتے ہیں، اس طرح ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیں، بھئی یہ درخت ہے، بڑا بابرکت درخت ہے، اس سے تم برکت حاصل کیا کرو، اس پہ اپنی تلواروں کو لٹکایا کرو، اپنے تیر کمان کو لٹکایا کرو، دشمنوں تک پہنچے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اللہ اکبر، اللہ تو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، انہا السنن، یہی ہے پچھلی قوموں کی امتوں کی پیروی۔ فرمایا قلتم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جس طرح ان مشرکین کے مختلف بت ہیں، اس طرح ایک معبود ہمارا بھی بنا دو۔ قال انکم قوم تجہلون، کتنے جاہل لوگ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، بل اللہ کے علاوہ بھی کوئی تمہیں معبود بتا سکتا ہوں میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے وہی بات کر دی جو بنی اسرائیل نے کی تھی۔ انہا السنن، یہ پچھلی امتوں کی پیروی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جس طرح پہلے لوگوں کی حرکتیں تھیں تم ان کی سنتوں کی پیروی کرو گے، ان کی سنتوں کی پیروی کرو گے۔ آپ دیکھیں یہ برکت کا جو حصول کا جو معاملہ ہے، یہ آگے ہم انشاءاللہ مختلف کتابیں پڑھیں گے جہاں پر بالتفصیل برکت کس سے حاصل ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اس میں مسئلہ آ جائے گا۔ تو ہر انسان ہر چیز سے برکت اس سے چپٹ کر، اس سے جو ہے نا وہ چمٹ کر لپٹ کر نہیں آتی ہوتی۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی برکت کیا ہے؟ کیا قرآن کریم کی برکت اس کو یوں منہ پر، چہرے پر، دل پر پھیرنا، یہ برکت اس طرح قرآن سے برکت حاصل ہوگی؟ نہیں، بلکہ اس سے برکت کس طرح حاصل ہوگی؟ پڑھ کر، عمل کر کے، یاد کر کے، دیکھ کر پڑھ کے، زبانی پڑھ کے، اس کے معانی کو سمجھ کے، ترجمہ پڑھ کے، اس کے اندر جو علوم ہیں ان کو سمجھ کے۔ تو برکت حاصل کرنا یہ ایک مستقل الگ باب ہے۔ یہاں پہ درخت کی ذکر آیا تو آپ دیکھیں جس درخت کا ذکر قرآن میں آیا ہو اور اس کا تذکرہ بھی تعریفی انداز میں آیا ہو، وہ درخت بابرکت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر اس درخت کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، وہ بابرکت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر اس درخت کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کم و بیش 1400 صحابہ بیٹھے ہوں، وہ بابرکت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا بابرکت درخت ہوگا؟ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں جی، یہ درخت، اس درخت کے نیچے بابا جی نے چلہ کاٹا تھا اور آج تک اس درخت کو نہ کرینے جو ہے نا ہلا سکی نہ کچھ۔ یہ سانگلہ ہل میں جو درخت تھا بابا واحد علی سرکار کا، کیا کہتے تھے 100 سال ہو گئے اس درخت کو، بابا جی نے اس کے نیچے بیٹھ کے چلہ کاٹا تھا، حکومتی کرینے بھی آئی نہر کی کھدائی کے وقت تو اس درخت کو کاٹ نہیں سکی، ان کو نہر کا راستہ تبدیل کرنا پڑا۔ اتنا بابرکت درخت ہے کہ کرینے مشینیں بھی فیل ہو گئی، چیلنج ہو گیا وہاں پر۔ اور پھر وہ کرینے تو چھوڑیں، کلہاڑیوں سے اہل حدیثوں نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑا، کاٹ کے اس کے پیس بنا کے رکھ دیے،
پھر ایک زنجیر سے باندھا اس کو ٹریکٹر کے ساتھ، ٹریکٹر کو چلایا، اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ کرینے ذرا دیں نا حدیثوں کے ہاتھوں میں، پھر دیکھیں کوئی درخت بچے گا نہ کوئی دربار بچے گا۔ اور وہ بریلوی وہ سارے وہاں پہ کھڑے ہوئے دربار کے سامنے 2 لائن انہوں نے بنائی ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں بابا آج کوئی وہابی بچ کے نہ جائے، آج کوئی وہابی بچ کے نہ جائے، مانگے جا رہے ہیں اس سے، اور دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ درخت اٹھا کے حدیثوں نے پھینک بھی دیا۔ اب وہ درخت دیکھیں جس کے نیچے صحابہ بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اس کا تذکرہ قرآن میں آیا سورہ فتح میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العالمین ان مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور آ کے اس درخت کے نیچے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، درخت کی طرف رخ نہیں کیا، درخت کو اپنا قبلہ نہیں سمجھا، درخت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کچھ نہیں سمجھا، بس چونکہ اس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، اللہ کے نبی سے محبت اتنی ہے کہ اس جگہ پر آ کے انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس درخت کو ہی اکھاڑ کے پھینک دیا کہ شرک کا دروازہ بھی نہیں کھولنا، شرک کا دروازہ بھی نہیں کھولنا۔ آج نوجوان کیا کرتے ہیں؟ کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں، نہیں جی ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ میں شرکیہ، وہی تو بس فیشن ہے۔ فیشن ہو تب بھی جائز نہیں کیونکہ لڑکیوں کا فیشن ہے، اور ایسے مرد جو لڑکیوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے لعنت کی، تو ویسے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آج اس نے بطور فیشن پہنا ہے، کل کو اس کا چھوٹا بھائی، اس کی اولاد وغیرہ کیا سمجھیں گے؟ بھئی یہ دھاگے جو ہے نا وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں چوتھے قاعدے کی طرف، یہ آخری قاعدہ ہے اور اسی سے کتاب جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، ہمارے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ پہلے زمانے کے مشرکین سے زیادہ بدتر، زیادہ گندہ شرک کرتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے زمانے کے مشرک کیا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے؟ بالکل پڑھتے ہیں، بلکہ ہر نماز کے بعد الا اللہ کی ضربے بھی لگاتے ہیں۔ کیا ہمارے زمانے کے مشرک نمازیں نہیں پڑھتے؟ بالکل پڑھتے ہیں۔ کیا ابو جہل نماز پڑھتا تھا؟ نہیں۔ کیا ابو جہل، ابو لہب نے لا الہ الا اللہ پڑھا؟ نہیں۔ آج کے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود مؤلف کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمانے کے مشرک آج کے زمانے کے مشرک سے بہتر، آج کے زمانے کے مشرک پہلے زمانے کے مشرکین سے بدتر۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، کیونکہ پرانے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ عام حالات میں، آسانی کے حالات میں تو شرک کرتے تھے، لیکن جب کوئی تکلیف آ جاتی، جب کوئی شدت اور آزمائش آتی، پھر شرک نہیں کرتے تھے، پھر وہ اکیلے اللہ کو پکارتے تھے۔ اور واقعہ مشہور ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا، جب مکہ فتح ہوا تو وہ بھاگ گئے، کشتی میں سوار ہوئے۔ اب جب کشتی جو ہے وہ دریا میں بھور میں پھنسی تو ملاح نے کیا کہا؟ سب کو چھوڑ کے اس ایک اللہ کو پکارو۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کا بھی اسی سے تو بھاگتے ہوئے ہم ادھر آئے تھے، اگر آج بھی اسی کو پکارنا ہے تو اسلام کیوں نہ قبول کر لیں؟ تو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں بیٹھتے اب پتہ جی اب پانی میں کوئی بابا آگے بچا سکتا نہیں، بچا سکتا، تو وہ اکیلے اللہ کو پکارتے۔ ہاں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ ان کو نجات دے کر خشکی میں لے آتا، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ تو شرک شروع کر دیتے۔ لیکن آج کے زمانے کا مشرک کشتی میں بیٹھتے ہی نعرہ لگاتا ہے یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی، بہاول حق بیڑی دھک، مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ اب فرق دیکھیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، جنہوں نے صدقہ خیرات نہیں کیا، جنہوں نے مسجدوں کی تعمیر نہیں کی، جنہوں نے یتیموں کی کفالت کے سینٹر نہیں کھولے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شدت میں، پریشانی میں، آزمائش میں اکیلے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نام کے ساتھ الحاج لکھا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شدت میں بھی شرک کرتے ہیں، آسانی میں بھی شرک کرتے ہیں۔ اس لیے مولف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ابو جہل بہتر تھا، آج کا حاجی فنا 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 مشرک جو ہے وہ بدتر ہے۔
اور یہ بات بالکل اسی طرح ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی ایک اور کتاب کشف الشبہات میں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم آئندہ اس کتاب کو بھی پڑھیں، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور جو ہے نا وہ وجہ بیان کی ہے پہلے زمانے کے مشرکوں کا بہتر ہونا اور آج کے زمانے کے مشرکین کا بدتر ہونے کی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ آج کے زمانے کے مشرک سے بہتر کس طرح ہیں کہ وہ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے بھی تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ یا فرشتوں کو، یا انبیاء کو، یا نیک لوگوں کو۔ اگر یہ لوگ نہیں تو پھر کسی پتھر کو، کسی درخت کو، جو پتھر اور درخت اللہ کے نافرمان نہیں ہیں۔ لیکن آج کے جو مشرک ہیں یہ جب شرک کرنے آئے ہیں تو پھر زمانے کا سب سے فاسق، سب سے فاجر، بے نمازی انسان، بلکہ بعض مرتبہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ ویڈیو ساری آپ دیکھتے رہتے ہیں، جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا اس سے بھی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اس طرح بھی جو ہے اس زمانے کے مشرک آج کے زمانے کے مشرک سے بہتر ٹھہرے کہ اس زمانے کے مشرک اگر شرک کرتے بھی تھے تو انبیاء، فرشتوں اور نیک لوگ، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم پتھر اور درخت جو اللہ کے نافرمان نہیں ہیں ان کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ لیکن آج کا جو مشرک ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جب شرک کرتا ہے تو انتہائی فاسق، فاجر لوگوں کو شریک بناتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی آج کا مشرک جو ہے وہ بدتر ہے ابو جہل اور ابو لہب سے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو کافر انسان کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے، جس طرح یعنی محی الدین ابن عربی، جس کو آپ لوگ بڑا ولی سمجھتے ہیں اور ڈرامہ میں آپ لوگوں نے اس کو ولی بنا دیا، علماء نے باقاعدہ اس شخص کی تعیین کر کے اس کی تکفیر کی کہ یہ شخص کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اور ابن عربی سے جو ہے نا وہ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ابن عربی کو جو ہے نا اپنی مشکلات میں پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف انبیاء کو پکارا جا رہا ہے اور ایک طرف ایک کافر انسان کو پکارا جا رہا ہے۔ تو وہ پرانے زمانے کے مشرک جو ہیں آج کے زمانے کے مشرک سے بہتر ٹھہرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کہ یہ لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے تو کیا کرتے؟ دعوا اللہ، اکیلے اللہ کو پکارتے، مخلصین لہ الدین، اپنی عبادت کو، اپنے معاملات کو انتہائی اخلاص کے ساتھ اس کے سامنے رکھتے، بڑی اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر دعا مانگتے ہیں، اللہ بچا لے، اب بچا لے۔ اللہ جب بچا دیتا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ رب العالمین ان کو بچا لیتا، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، شرک شروع کر دیتے، تب وہ شرک شروع کر دیتے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو مکمل کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 4 قاعدے جو مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی کتنی اہمیت کے حامل ہیں، کس قدر ہمیں توحید کی اہمیت کا علم حاصل ہوا، توحید ہے کیا، شرک کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، آج کے زمانے کے مشرک، پرانے زمانے کے مشرک، دونوں میں فرق کیا ہے، وہ لوگ شرک کرتے تھے تو شرک کیوں کرتے تھے، اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں وہ کیا سمجھتے تھے۔ یہ سارا کچھ ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر اللہ رب العالمین کی توفیق سے حاصل ہوا ہے۔ آپ توحید جب تک شاہ صاحب نہیں آتے تو ہم ایک دو باتیں کر لیتے ہیں کہ آپ دیکھیں انسان کو شرک کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، کہ شرک جو ہے وہ چونٹی کی دھمک سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ جس طرح کتنی چونٹیاں ابھی ہمارے لیے چل رہی ہوں گی ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ رب العالمین ان کی دھمک کو سن لیتا ہے۔ تو جس طرح ہمیں نہیں پتہ کہ چونٹی چل رہی ہے، اس طرح ہمیں نہیں پتہ شرک ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے شرک۔ تو اس لیے شرک سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اور ایک دعا جو آپ لوگوں کو پہلے یاد کروائی تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، نبی ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ مجھے شرک سے بچا کے رکھنا۔ اللہ اکبر، نبی کو بھی اپنے آپ پر کیا ہے، شرک سے ڈر۔ حقیقت میں تو نبی شرک نہیں کر سکتا، لیکن امت کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا کے رکھ، میری اولاد کو بچا کے رکھ،
کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، اس چیز سے کہ ہم بتوں کی عبادت شروع کر دیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے، ان شرک نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب میرے کون ہیں؟ ہمارے ہاں تو میرا مشرک ہو وہ بھی میرا، بدعتی ہو وہ بھی میرا، بے نمازی ہو تو وہ بھی میرا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی، اللہ جو میری پیروی کرے گا، توحید پر آئے گا، شرک کو چھوڑے گا، وہ میرا ہے، ہر کوئی میرا نہیں ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کر دے، فانک غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا تو ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی اس کتاب کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا، پڑھا، سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ غلط کہا ہے تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر جو کچھ صحیح کہا وہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل اور رحمت سے ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نہیں جی، اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی، اس کی دلیل لازمی ہے۔ بہرحال ہم نے کہا تھا کہ اس کتاب کی جو ہے نا وہ آخر میں سند پڑھی جائے گی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب کو پڑھا ہے اپنے استاد محترم جو کہ سعودیہ میں کنگ خالد یونیورسٹی میں حدیث فیکلٹی کے ڈین تھے، ان سے، ان کا نام ہے فضیلۃ الشیخ فہد بن سعید آل مالح القحطانی۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے شیخ عبداللہ بن عبد العزیز العقیل ابن عقیل، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، جو مشہور شیخ سعدی ہیں۔ ایک تو مشہور شیخ سعدی جو فارس کے تھے، جن کے مختلف اقوال وغیرہ آتے ہیں، وہ کس عقیدے کے آدمی تھے نہیں پتہ۔ یہ جو شیخ سعدی اہل علم جانتے ہیں، ان کی تفسیر ہے، تفسیر سعدی کے نام سے بہت مشہور و معروف ہے شیخ سعدی، ان سے۔ اور انہوں نے پڑھا ہے شیخ صالح بن عثمان القاضی سے، انہوں نے پڑھا ہے محمد بن عبداللہ بن حمد بن سلیم النجدی سے، اور انہوں نے اس کتاب کو جو ہے پڑھا ہے شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن سے، انہوں نے شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ سے، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اپنے دادا امام محمد بن عبد الوہاب، اس کتاب کے مؤلف رحمہ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین یہ سلسلہ اسناد کو، جو کہ ہمارے دین کا خاصہ ہے، اس کو مزید بابرکت بنائے اور ہمیں سلسلہ سند کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے صرف سند پڑھی ہے، لیکن اجازہ نہیں دی ہر کسی کو کہ کوئی بھی اس کتاب کو اس سند سے آگے پڑھا سکے۔ ویسے پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے، لیکن اس سند کے ساتھ جو ہے وہ ہر کسی کو اجازہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک امانت ہوتی ہے جو کہ خاص لوگوں کو ہی دی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں آپ سب کو اور آپ کے استاد سید محمد عدی حافظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں ذخیرہ آخرت بنائے، اور جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق صحیح عقیدے کا جو فہم ہم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی اولادوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اسلام آباد کی تمام مساجد میں یہ پہلی مسجد ہے جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب قواعد اربع پڑھا دی گئی ہے۔ 2 کتابیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ کئی مسجدوں میں ابھی پہلی کتاب چل رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے بحیثیت امیر کے پورے اسلام آباد کی اکثر مساجد میں شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھائی جائیں۔ انشاءاللہ اگلی کتاب کا جلد اعلان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ پھر تمام احباب کو پہلے کی طرح جیسے اصول ثلاثہ کی سرٹیفکیٹ دیے تھے، اس کے بھی سرٹیفکیٹ اس کتاب کا انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح طالبات کو بھی مبارکباد ہیں، اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آن لائن پڑھ رہی ہیں وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں پڑھانے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جزاکم اللہ۔